أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر. آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے. اگر شکست آ جائے یا وفات ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی تمہیں اپنے دین سے پھرنا نہیں چاہیے. جس طرح سابقہ رسولوں پر موت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آ جائے گی، لیکن پیغمبر کی موت کی وجہ سے ایمان اسلام سے تو نہیں ہٹنا چاہیے. ایک موقع غزوہ احد میں ایسا بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے تو اللہ نے اس آیت میں ایک مسئلہ حل کر دیا. وہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر پر موت آتی ہے، موت اس پر نہیں آتی جو الہ ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں ترجمہ تھوڑا سا. تو چھپا بیٹھا تھی نیچے کچھ عبارت ہے زجر برائے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ زجر کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ تنبیہ. ہاں، اس لیے زجر پر ایک لکیر چھوٹی سی یوں لگائیں گے نا، نیچے لکھ دیں گے تنبیہ. وما محمد الا رسول. اوپر ایک عبارت ہے اور سپہ سالار کی تخصیص نہ کرو ورنہ شکست کھا جاؤ گے. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر. پورے قرآن میں اسم محمد کتنی دفعہ آیا ہے؟ پتہ چل جائے گا رمضانی حافظوں کا. وہ پہنچ گیا 4 دفعہ. پورے قرآن میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 دفعہ. ایک دفعہ یہاں، دوسری مرتبہ سورہ محمد میں، ٹھیک ہے، اور تیسری مرتبہ محمد الرسول اللہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے. چوتھی مرتبہ احزاب کی آیت نمبر غالباً 40 ہے، ٹھیک ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. 4 مرتبہ پورے قرآن میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اور 1 مرتبہ اسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے. اسم محمد بھی میرے نبی کا نام ہے، اسم احمد بھی میرے نبی کا نام ہے، لیکن اسم احمد صرف پورے قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے. کہاں؟ سورۃ الصف میں. من بعد اسمہ احمد، من بعد اسمہ احمد. تو یہاں دیکھیں پھر. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر قد خلت تحقیق گزر چکے من قبل ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے الرسل پیغمبر، آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے. افإن مات قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے رسول گزر چکے. یہاں یہ جو فرقہ عثمانی ہے یہ بھی حیات عیسیٰ کا منکر ہے. جماعت المسلمین یا ایک دوسرے جو قادیانی ہیں، مرزئی ہیں، وہ حیات عیسیٰ کے قائل نہیں ہیں، اور وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں، فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو اللہ فرماتے باقی تو سارے نبی فوت ہو گئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو نہیں ہوئے، اللہ نے تو فرمایا سارے گزر چکے. اس کا جواب یاد رکھنا کہ آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے، خلت ہے نا، گزر چکے. گزر چکنے کا مطلب یہ ہے فوت ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. ان کا زندہ ہونا دوسری آیتوں سے ثابت ہے، کل بحث کی تھی نا تھوڑی سی، اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے. ان کا استثناء ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، اس آیت سے استثناء ہے. افإن ماتا، کیا پس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں. ماتا نبی پاک کے لیے استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟ ماتا اللہ کے نبی کے لیے موتا کہاں؟ پیغمبر پر ماتا کا لفظ بولا گیا، او قتل قتل کا لفظ بولا گیا. اذا حضر احدکم الموت، یعقوب علیہ السلام پر پیغمبر ہے نا، موت کا لفظ بولا گیا. اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماتا. دوسرا انکا مسجد، مسجد دو لفظ، ماتا ایک، دوسرا تیسرا افإن مت فهم الخالدون. افإن مت، ماتا، مسجد اور متا، کتنے صیغے؟ 3 صیغے. ٹھیک ہے، اور بھی نکل آئیں گے بہت سارے. تو موت کا لفظ، موت کا لفظ نبی پر، میت کا لفظ نبی پر، ماتا کا لفظ نبی پر، قتل کا لفظ نبی پر، اور متا کا صیغہ نبی پر. ٹھیک ہے، یہ سارے انبیاء پر موت کے صیغے بولے گئے یا نہیں؟ موت کے صیغے نبیوں پر بولے گئے یا نہیں بولے گئے؟ اس سے ثابت ہوا کہ موت اور میت اور قتل کا لفظ نبی پاک کے لیے، انبیاء کے لیے ادب احترام کا لفظ ہے. یہ بات سمجھ گئے ہو؟ ماتا کا لفظ ان کے لیے، موت کا لفظ قرآن میں آیا، ماتا کا لفظ قرآن میں آیا، متا کا لفظ قرآن میں آیا، مسجد کا لفظ قرآن میں آیا، قتل کا لفظ قرآن میں آیا. ایک اور لفظ بھی ہے، حتی اذا ہلاکا، حتی اذا ہلاکا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ. مسلح تم نے سنانا ہے، منزل میں سنا رہا ہوں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، آگے مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، آگے اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے حالہ کا لفظ بولا ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا یا نہیں آیا؟ آیا ہے. تو یہ لفظ بے احترامی کے نہیں ہے، بے ادبی کے نہیں ہے. مشرک کی عقل خراب ہے، قرآن ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی کو یوں نہ کہو کہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، موت آ گئی ہے، یوں نہ کہو. کیا کہو؟ پردہ کر گئے، پردہ کر گئے ہیں. یہ مشرک کا لفظ ہے، موت قرآن کا لفظ ہے. مشرک سچا یا قرآن سچا؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ باتیں یاد کرو، تمہارا ٹاکرا ہوگا، واسطہ پڑے گا. ہاں، یہ ان کے لفظ بنائے ہوئے. جو لفظ قرآن میں نبی پاک کے لیے آ گیا وہ ادب احترام کا لفظ ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ قرآن جیسا ادب تو کوئی نبی کا کر ہی نہیں سکتا نا. اچھا جی، دیکھیں ترجمہ.
اگر آپ فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، انقلبتم، کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ اوپر کیا لکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر میرے نبی فوت ہو گئے کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم جہاد چھوڑ دو گے؟ کیا تم پلٹ آؤ گے؟ علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، اپنی ایڑیوں۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اس وقت صدیق اکبر نے جو خطبہ دیا تھا، کیا دیا تھا جی؟ خطبہ یہ دیا تھا، من کان منکم من یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا، جو کوئی اللہ کے نبی کی عبادت کرتا ہے تو نبی تو فوت ہو گئے، نبی کی عبادت کوئی نہیں کرتا تھا، لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی، اللہ تو کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو صدیق اکبر نے بھی کون سا لفظ بولا تھا؟ ماتا، کیا بولا تھا؟ لیکن یہ طبقے نہیں مانتے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں نبی پر موت نہیں ہے، نبی زندہ ہے، نبی پر موت نہیں ہے۔ صرف نبی، بزرگوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان پر موت نہیں آتی ہے۔ فضائل صدقات آپ کے الماری میں پڑھیے، فضائل صدقات میں لکھا ہے ایک بزرگ کو غسل دیا جا رہا تھا، اس نے غسل دینے والے کا انگوٹھا پکڑ لیا، میں نے خود پڑھا ہے، انگوٹھا پکڑ لیا، اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ بزرگ بولا جو فوت ہو چکا تھا، اس نے کہا اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے نا۔ کوئی پھر سے پوچھے نا بھی اگر زندہ ہوتا ہے تو بات وہ اپنے استدی کرے آتے آپ ہوتا آئی کہ نہیں واش روم میں جمان کے محسوس دوسرے بندے کیوں غسل دے ویندے پہ گالو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں آگے پوچھنے والا کوئی نہیں ان سے عاقبی فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، بس ہرگز نہیں نقصان دے سکتا اللہ کو کچھ۔ جو بندہ جہاد سے ہٹ گیا، جو بندہ دین سے منہ موڑ گیا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب بدلہ دیں گے اللہ کریم شکر کرنے والوں کو۔